سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ کسی نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کے اخلاق بولتے ہیں اور کسی کی زبان۔ ہر غلطی کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھوں میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، دراصل ہم ان کی ہوشیاری کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت ہم چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتے۔ میں محبت نہیں چاہتی، عزت چاہتی ہوں۔ تم بے شک محبت سے پیش نہ آؤ، مگر عزت سے برتاؤ کرو، کیونکہ عزت کرو گے تو محبت خود ہی ہو جائے گی۔ بندہ ڈھیٹ نہ ہو تو سب سے زیادہ خوف اسے اپنی بے عزتی کا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ عورت سے سچی محبت بس اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں۔ عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہوں تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو لوگ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی اچھے ہوتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔
ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی رہ چکے ہوتے ہیں جو گدھے پر سواری کے بھی لائق نہیں ہوتے اور ہم انہیں ذہن پر سوار کر لیتے ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ پیار کرنے والوں میں کچھ نہ ہو لیکن ایک بات ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، دل کیسا بھی دکھا ہو بد دعا نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساتھ چھوڑ دینے کی دھمکیاں نہیں دیتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہوتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کہ کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا ہونا نہیں چاہتے، اور جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان نہ رکھنا آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ مصیبتیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ جب تک غموں کا اندھیرا نہیں ہوگا خوشیوں کے ستارے نہیں چمکیں گے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ خواہشیں نہیں گراتی پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود ہی بتا دے گا۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو وہ پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مکان ہوتا ہے۔ جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد کبھی پار نہیں کر سکتا۔ سنو گڑیا، تم لڑکی ذات ہو، ابن آدم تمہیں قدم قدم پہ بہکانے کی کوشش کرے گا، مگر تم یاد رکھنا بنت حوا کا ماضی زمانہ یاد رکھتا ہے۔ مرد کا کیا ہے، وہ تو ایک غسل سے ہی پاک ہو جاتے ہیں۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا پالا گیا ہے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبت کے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح سے بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ انسان زمین سے گر کر اٹھ سکتا ہے لیکن کسی کی نظروں سے گرا ہوا شخص کبھی دوبارہ نہیں اٹھ سکتا۔ کبھی کبھی سچ کڑوا لگتا ہے لیکن سچ سچ ہوتا ہے۔ اس کے بجائے اگر ہم جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ کائنات میں سب سے پہلا گناہ نہ شرک تھا اور نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں، ہاں مگر
اس سے ہر شخص خریدا جا سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا کون اپنا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے ورنہ کوئی نہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے۔ کچھ مان لیا، کچھ مان گئے، یہی رویے رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتے ہیں۔ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ادب انسان کو اخلاق کی بلندیوں تک لے جاتا ہے لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا مگر ادب نہیں۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو دینے والا نہیں۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔